بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد افتخار آپ کے اپنے چینل ہسٹری اینڈ سٹوریز میں حاضر ہوں۔ دوستو اب ہم شروع کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 1۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہرقل شاہ روم کو یہ معلوم ہوا کہ زمانہ خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو اس نے اپنے تمام رؤساء، والیان ملک، ارکان مملکت اور افسران فوج کو کنیسہ میں، جہاں اس کے لیے پہلے سے ایک ممبر نصب کر دیا گیا تھا، جمع کر کے ان کے سامنے ممبر پر چڑھ کر تقریر کی، اور اس نے کچھ یوں تقریر کی: یا بنی اصفر، یہ وہی شخص ہے جس سے میں تمہیں ڈرایا کرتا تھا، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ اب اس گندمی رنگ اور سیاہ سیاہ چشم والے شخص کی حکومت اور دبدبہ کی وجہ سے معاملہ زیادہ نازک اور خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، اور وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب اس صاحب فتوح مشابہ نوح شخص کی ولایت کے حدود، اللہ کی قسم اور خدا کی قسم، میرے پایہ تخت تک پہنچ جائیں گی، اور وہ میرے تاج و تخت کے مالک ہو کر رہیں گے۔ لہذا تمہیں وقت آنے سے قبل بلا نازل ہوتے، گھر اجڑنے، محلوں کے ویران، پادریوں کے قتل اور ناقوسوں کے بیکار اور بند ہونے سے پہلے ڈرنا، اور بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہ شخص حرب و ضرب کا ماہر اور روم و فارس کو زیر و زبر کرنے والا شخص ہے، اپنے دین کا زاہد ہے اور دوسری ملتوں کے تابعین پر نہایت سخت۔ اگر اب بھی تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پابند ہو جاؤ، ظلم چھوڑ دو، ادائے مفروضات اور طاعت مسیح علیہ السلام کی اتباع کرو، زنا اور بیہودہ باتوں سے توبہ کر لو، تو مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن تم نے اس کا انکار کیا اور اس طرح فسق و فجور میں مبتلا اور خواہشات دنیا میں پھنسے رہے، تو یاد رکھو کہ تمہارے دشمن کو خدا تم پر مسلط کر دے گا، اور ایسی بلا میں تم کو گرفتار ہو جاؤ گے جس سے اٹھانے کی طاقت تم میں نہیں ہوگی۔ یہ میں جانتا ہوں کہ اس قوم کا دین اور دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا، اور جب تک اس مذہب کے حامل خود اپنے اس دین میں تغیر و تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔ اس وقت تمہارے سامنے دو ہی صورتیں ہیں: اول یہ کہ تم اس دین میں داخل ہو جاؤ، یا جزیے پر مسالیت کر لو۔ رومی یہ فکریں سن کر اس طرح جھپٹے اور چاہا کہ اسے قتل کر دیں، مگر ہرقل نے نرم آواز میں ان کے سخت لہجے کو ٹھنڈا کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میرا مطلب اس کہنے سے محض آپ لوگوں کو آزمائش اور معلوم کرنا تھا کہ آپ حضرات کو اپنے دین کی غیرت اور حمیت کہاں تک ہے، اور آیا آپ کے دلوں میں عربوں کا خوف تو جگہ نہیں کر گیا۔ اس کے بعد ہرقل نے ایک نصرانی عرب جس کا نام طلیہ بن ماران تھا بلا کر اس کے واسطے کچھ انعام مقرر کیا، اور کہا کہ تو اسی وقت یثرب مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو جا، اور وہاں پہنچ کر حضرت عمر بن خطاب کے قتل کی کوئی تدبیر سوچ کر انہیں قتل کر دے۔ اس نے اس کا وعدہ کیا اور سامان سفر کر کے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر آپ کے قتل کی فکر میں مدینہ طیبہ کے حوالی میں چھپ گیا۔ جب حضرت عمر یتیموں کے اموال اور بیواؤں کے باغات کی حفاظت اور خبر گیری کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لائے، تو یہ نصرانی ایک گنجان درخت پر چڑھ کر پتوں کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ آپ اتفاق سے اسی درخت کے قریب آ کر ایک پتھر کے تکیہ پر سر رکھ کر لیٹ گئے، جس کے بعد آپ سو گئے، اور اس شخص نے چاہا کہ میں اتر کر اپنا کام پورا کر لوں، تو اچانک جنگل سے ایک درندہ آ کر آپ کے چاروں طرف گھومنے لگا اور آپ کے قدموں کو اپنی آواز سے چاٹنے لگا، اور ایک غیبی ہاتف نے آواز دی اور کہا: یا عمر عدالت فآمنت، یعنی اے عمر، چونکہ آپ نے عدل و انصاف کیا ہے اس لیے آپ مامون ہو گئے۔ جس وقت آپ کی آنکھ کھلی تو درندہ چلا گیا۔ یہ نصرانی درخت سے اترا اور حضرت عمر کے پاس آ کر آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا: میرا ماں باپ اس پر قربان جس کی حفاظت کائنات کے درندے، جس کی صفات آسمان کے فرشتے اور جس کی تعریف جہان کے جن کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا تمام آنے کا قصہ اور ارادہ بیان کیا، اور آپ کے ہاتھ پر اسی وقت وہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا کہ میں نے تمہیں شام کا حاکم اور افواج اسلامیہ کا کمانڈر مقرر کیا اور خالد کو معزول کیا، والسلام۔ یہ خط آپ نے حضرت عبداللہ بن کرد کے سپرد کیا اور مسلمانوں کے معاملات کی طرف رجوع ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر عیش و آرام حرام کر لیا، اور زمانہ خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اپنی تمام توجہ کو شام کی طرف پھیر دیا۔
واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سالم ثقفی اپنے ثقفہ اشخاص سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ جس شب میں حضرت ابوبکر صدیق نے اس جہان فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کیا، اسی رات کو حضرت عبد الرحمن بن عوف ظاہری نے بائینہ وہی خواب دیکھا جو اسی رات حضرت عمر فاروق نے دیکھا تھا۔ صبح کو آپ نے حضرت عمر کے سامنے جس وقت آپ سے بیعت کی جا رہی تھی بیان کیا گیا کہ گویا میں دمشق کو دیکھ رہا ہوں، مسلمان اس کے چاروں طرف ہیں، مسلمانوں کی تکبیروں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے تکبیروں کے نعرے لگا کر حملہ کیا تو میں نے دیکھا کہ قلعہ اور شہر پناہ کی دیواریں دھس دی گئیں اور ان کا نشان تک کہیں دکھلائی نہیں دیتا۔ حضرت خالد بن ولید دمشق میں بزور شمشیر داخل ہوئے اور آپ کے سامنے جو آگ روشن تھی وہ اس پر پانی پڑا اور وہ بجھ گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے یہ خواب سنتے ہی فرمایا، تمہیں مبارک ہو، دمشق اس رات فتح ہو چکا انشاءاللہ تعالی۔ چند روز کے بعد حضرت عقبہ بن عامر جہنی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دمشق سے فتح اور خوشخبری کا خط لے کر مدینہ طیبہ میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ابن عامر، ملک شام سے چلتے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میں جمعہ کے روز چلا تھا اور آج بھی جمعہ ہے، میں اسی روز سے برابر چلا آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے سنت پر عمل کیا، بتلاؤ کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا، نہایت عمدہ اور مبارک خبر ہے، میں اسے عنقریب حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آپ نے فرمایا، واللہ آپ اس حالت میں کہ دنیا آپ کی تعریف کرتی تھی، اس عالم فانی سے انتقال کر کے ربی کریم کے پاس چلے گئے، اور ضعیف اور ناتواں عمر نے اس قلادہ کو اپنی گردن میں ڈال لیا۔ اگر اس نے اس کام میں عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ دیا تو نجات پا گیا، اور کوئی کمی یا قصور سرزد ہوگا تو ہلاک ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں یہ خبر سن کے رویا اور ابوبکر کے لیے دعائے مغفرت مانگی اور وہ خط نکال کر حضرت عمر کے سپرد کر دیا۔ آپ نے اسے پڑھ کر جمعہ کے وقت تک مخفی رکھا۔ خطبہ اور جمعہ کے وقت آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ مسلمان جمع تھے۔ آپ نے فتح دمشق کا خط پڑھ کر سنایا۔ مسلمان نہایت خوش ہوئے اور تکبیروں کی آوازوں کا شور بلند ہو گیا۔ آپ ممبر سے تشریف فرما ہوئے تو آپ نے حضرت عبیدہ بن جراح کے نام ایک خط جو ان کی تولیت اور حضرت خالد بن ولید کی معزولی پر مشتمل تھا لکھا اور مجھے سپرد کر کے شام کی طرف لوٹ جانے کا حکم فرمایا۔ میں جس وقت دمشق میں آیا ہوں تو حضرت خالد بن ولید توما اور ہربیس کے تعاقب میں گئے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت عبیدہ بن جراح کی خدمت میں وہ خط پیش کر دیا۔ آپ نے اسے چپ کے پڑھ کر رکھ لیا اور حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے متعلق نیز حضرت خالد بن ولید کی ازل اور اپنی تقریر کے بارے میں کبھی کسی سے تذکرہ نہ فرمایا، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید تشریف لے آئے اور انہوں نے فتح دمشق، مسلمانوں کے غالب آنے، مرج الدباج میں مال غنیمت حاصل ہونے اور حل کل کی چھوٹی بیٹی کو چھوڑ دینے کی اطلاع ایک خط میں ملفوف کر کے عبداللہ بن کرت کے ہاتھ دربار خلافت میں روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن کرت نے جس وقت یہ خط حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کی خدمت میں پیش کیا تو آپ کو سرنامہ کے یہ الفاظ پڑھ کر از طرف خالد بن ولید مخزومی بنام حضرت ابوبکر صدیق نہر ناگوار گزرا اور جناب کا گندم گو رنگ سفید ہو گیا۔ آپ نے ابن کرت کو مخاطب کر کے فرمایا، ابن کرت، کیا مسلمانوں کو حضرت ابوبکر کی وفات اور حضرت عبیدہ بن جراح کے حاکم شام ہونے کی اطلاع کہ میں نے انہیں وہاں کا حاکم مقرر کر دیا ہے نہیں پہنچی؟ انہوں نے کہا، نہیں یا امیر المومنین۔ آپ یہ سن کر نہایت غصہ ہوئے، لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر فتح دمشق اور مرج الدباج کے مال غنیمت کی اطلاع دی۔ مسلمانوں کی آوازیں تحلیل و تکبیروں کے ساتھ بلند ہوئیں اور برادران ملت کے لیے دعائے خیر مانگی گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یا معاشر المسلمین، ابو عبیدہ بن جراح کو ایک مرد امین جنہیں میں نے سرداری کے لائق پایا ہے اور انہیں میں نے شام کا حاکم مقرر کر کے خالد بن ولید کو معزول کر دیا ہے۔ یہ سن کر بنی مخزوم کے ایک شخص نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو معزول کرنا چاہتے ہیں جسے اللہ جل جلالہ نے سیف قاطع کے لقب سے مقرب کر کے خالد بن ولید اور ان کو مشرکوں کے لیے قاتل اور دافع بنایا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس کی معزولی کے متعلق کہا تھا، مگر آپ نے اسے منظور نہیں کیا تھا اور فرمایا تھا کہ میں اس تلوار کو کبھی میان میں نہیں کروں گا جسے باری تعالی جل جلالہ نے خود کھینچا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے دین کی مدد فرمائی ہے۔ اللہ جل جلالہ نیز مسلمان اور اس کام سے کبھی اغماض نہیں کر سکتے اور نہ اس امر میں آپ کو معذور سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی تلوار کو میان میں کر دیا اور ایک ایسے امیر جس کو خداوند جل جلالہ نے
مقرر فرمایا تھا معزول کر دیا۔ نیز آپ نے عزیز و اقارب کی پاسداری کو قطع کر کے خود چچا زاد بھائی کی برائی چاہی۔ یہ کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، چونکہ یہ کمسن اور نو عمر شخص تھا، اس لیے آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، جوان اور کمسن اپنے چچا زاد بھائی کی حمایت میں غصہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ممبر کے اوپر سے تشریف لے آئے اور اس خط کو سرہانے رکھ کے لیٹ گئے اور حضرت خالد بن ولید کی معزولی کے متعلق غور و خوض فرمانے لگے۔ صبح اٹھ کر جناب نے نماز پڑھائی، ممبر پر کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا اور درود و سلام بھیج کر حضرت ابوبکر کے لیے دعائے مغفرت کی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر المسلمین، میں نے ایک بڑی بھاری امانت کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لیا ہے۔ میں دراصل ایک چرواہا ہوں، اور ایک چرواہے ایک رائی اس کے رعایا کی نسبت سوال کیا جائے گا۔ باری تعالیٰ جل جلالہ نے تمہارے نیز ان تمام لوگوں کی جو اس شہر میں آباد ہیں اصلاح، خیر خواہی، امور معیشت میں نگہداشت اور تمام چیزیں جو میں تمہیں پروردگار کی طرف سے عطا ہوئیں مجھے تفویض کر دی ہیں، اور میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی جو شخص مدینہ طیبہ کی آزمائش اور سختی پر صبر کرے گا، میں اس کے لیے قیامت کے روز گواہ اور شفیع ہوں گا۔ اور یہ تمہیں خود معلوم ہے کہ تمہارے اس شہر میں سوائے ان چیزوں کے جنہیں اونٹ کا 1 مہینے کا راستہ قطع کر کے تم تک پہنچا دیتے ہیں، نہ زراعت ہے نہ دودھ۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے بہت زیادہ مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے میں ادائے امانت ہر شخص و عام کی خیر خواہی کو ملحوظ رکھنا چاہتا ہوں، اور جو شخص اس امانت کا اہل نہیں ہے اس کو اس پر مقرر نہیں چاہتا، بلکہ ایسی شخص کو اس کے لیے مقرر کرنا چاہتا ہوں جس کے دل میں ادائے امانت کی خواہش ہو اور وہ مسلمانوں کے حقوق اور اس کی پاس پوری حفاظت کے ساتھ پہنچا دے۔ میں حضرت خالد بن ولید کی ولایت کو محض اس لیے ناپسند کرتا ہوں کہ وہ اسراف کے خواگرہ اور عادی ہیں۔ شاعر جب ان کی تعریف کر دیتا ہے تو اسے انعام میں مال دے دیتے ہیں، اور جب کوئی سوار ان کے سامنے جہاد میں زیادہ کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو اس کے استحقاق سے زیادہ بخش دیتے ہیں، اور ضعیف و غریب مسلمانوں کے واسطے کچھ باقی نہیں رکھتے۔ اس لیے میں انہیں معزول کر کے ان کی جگہ حضرت عبیدہ بن جراح کو مقرر کرتا ہوں۔ دلوں کا بھید باری تعالیٰ جانتے ہیں، میں نے اپنے دانشت میں ایک امین شخص کو متعین کر دیا ہے۔ اب تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ایک قوی اور سخت آدمی کو علیحدہ کر کے اس کی جگہ امین، مطیع اور نرم شخص مسلمانوں پر حاکم مقرر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی اعانت اور مدد کے لیے اس کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ کے نام خط حضرت عمر فاروق کا جو فرمان ہے وہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا تھا: السلام علیکم، میں اس ذات باری کی حمد کرتا ہوں جس کی سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتا ہوں۔ میں نے تمہیں مسلمانوں کے امور پر مامور کیا ہے، تم اس میں کچھ شرم نہ کرو۔ خدائے بزرگ و برتر امر حق میں کسی چیز سے شرم نہیں کرتے۔ میں تمہیں اس ذات واحد سے جو ہمیشہ رہنے والی اور جس کے ماں سوا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، نیز جس نے تمہیں کفر سے نکال کر ایمان تک اور ضلالت سے علیحدہ کر کے ہدایت تک پہنچایا ہے، اس سے ڈرنے کی وصیت اور ہدایت کرتا ہوں۔ میں تمہیں حضرت خالد بن ولید کا حاکم مقرر کر دیا ہے، تم انہیں امارت سے علیحدہ کر کے ان کا لشکر اپنے قبضے میں لے لو۔ مسلمانوں کو مال غنیمت کی امید میں ہلاکت کے اندر نہ ڈالو۔ بہت زیادہ لشکر کی طرف مسلمانوں کو یہ کہہ کر مجھے تمہاری مدد اور غلبے کی امید ہے مت بھیجو، اور نصرت و اصل تدبیر یقیناً اللہ جل جلالہ پر اعتماد ہے۔ تعزیز، نیز مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے احتیاط رکھو۔ دنیا کی طرف سے اپنی دونوں آنکھیں بند اور اپنے دل کو اس کی رغبت سے پاک رکھو۔ تم سے پہلی امتیں جن طریقوں کی وجہ سے ہلاکت کے گڑھوں میں گر چکی ہیں اور جن کا تم نے خود وہ غار دیکھ لیا ہے اور ان کی خفیہ اور پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہو گئے ہو، ان طریقوں سے بچو۔ تمہارے اور آخرت کے مابین ایک بہت باریک پردہ حائل ہے۔ تمہارے اسلام وہاں پہنچ چکے ہیں اور تم بھی اس کے گھر سے جس کی تازگی اور نگہت مرجھا چکی ہے عن قریب کوچ کر دینے والے ہو۔ اس لیے تم لوگوں کو اس گھر سے اس سفر کی طرف پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ روانہ کرو، اور جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کی حفاظت اور نگہداشت رکھو۔ گی ہوں اور وہ جو تمہیں دمشق سے ہاتھ لگے ہیں اور جن کے متعلق تمہارا آپس میں زیادہ دیر تک جھگڑا ہوا ہے وہ مسلمانوں کا حق ہے۔
سونا اور چاندی جو تمہیں وہاں سے دستیاب ہوئی ہیں اس میں خمس یعنی 5واں حصہ نکال کر باقی کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ رہا تمہارا اور خالد کا دمشق کی فتح اور صلح کے متعلق جھگڑا، سو چوکا وہاں کے حاکم اور امیر تم ہی ہو، اس لیے فتح صلح کے ساتھ ہوئی ہے نہ تلوار کے زور سے۔ اگر تم نے صلح نامہ مرتب کرنے کے وقت غلہ کے بارے میں رومیوں کا حق تسلیم کر لیا تھا تو تم انہیں یہ دے دینا چاہیے۔ والسلام۔ حضرت خالد کا دشمنوں کے تعاقب میں مرج دباج تک جانا نفس کی مکاری ہے۔ اس نے اپنے مسلمانوں کے ناحق خون بہانے کی جرت دلائی۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے خون بہانے میں نہایت بے باک شخص ہیں۔ ہرقل کی بیٹی کا گرفتاری کے بعد ہدیۃً دے دینا کام کی حدود سے تجاوز کر جانا ہے۔ چاہیے تھا کہ اس کے عوض میں بہت سا مال لے کر غریب اور ضعیف مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ یہ خط تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح کو لکھا تھا اور اسے ملفوف کر کے کہ آپ نے اس پر مہر فرمائی، اور حضرت عامر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت سعد بن ابو وقاص کے بھائی تھے بلا کر ان کے وہ خط سپرد کر کے انہیں ہدایت فرمائی کہ تم دمشق پہنچ کر حضرت خالد بن ولید کو یہ خط دے دینا اور میری طرف سے انہیں حکم دے دینا کہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنے پاس جمع کر لیں۔ جس وقت تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو تم خود اے عامر یہ خط پڑھ کر سنا دینا اور حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی خبر سے سب کو اطلاع دے دینا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت شداد بن اوس کو بلا کر ان سے مصافحہ کیا اور فرمایا کہ تم حضرت عامر کے ہمراہ شام کی طرف چلے جاؤ۔ جس وقت یہ خط پڑھ چکیں تو تم لوگوں کو حکم کرنا کہ وہ تمہارے ساحات پر بیعت کریں تاکہ تم سے بیعت کرنا مجھ سے بیعت کرنا ہو جائے۔ یہ سن کر یہ دونوں حضرات روانہ ہوئے، چلنے میں انتہا سے زیادہ کوشش کی اور آخر دمشق پہنچ گئے۔ یہاں مسلمان حضرت ابوبکر صدیق کی خیریت اور اس کے احکام کے منتظر تھے۔ جس وقت یہ حضرات مسلمانوں کو کچھ فاصلے سے معلوم ہونے لگے تو مسلمان گردنیں ابھار کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ بعض لوگ پیش قدمی کے لیے دوڑے اور خوشی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا۔ جس وقت یہ حضرات یہاں پہنچے تو حضرت خالد بن ولید کے خیمہ میں اسلام مسنون کے بعد قیام کیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رسول کی خیریت دریافت کی۔ حضرت عامر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق خیریت سے ہیں اور ان کا میرے پاس ایک فرمان ہے۔ آپ نے حکم دیا ہے کہ میں اسے مسلمانوں کو پڑھ کر سنا دوں، اس لیے آپ تمام مسلمانوں کو جمع ہو جانے کا حکم دے دیجیے۔ حضرت خالد بن ولید یہ سن کر فورا کھٹک گئے اور انہیں دربار خلافت کے معاملات میں شک پیدا ہو گیا۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا۔ حضرت عامر بن ابی وقاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عمر کا وہ فرمان پڑھنا شروع کیا۔ جس وقت آپ اس جملے پر پہنچے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی تو مسلمان دھاڑے مار کر رونے لگے۔ حضرت خالد نے روتے ہوئے فرمایا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف تشریف لے گئے اور تخت خلافت جناب حضرت عمر کے سپرد ہو گیا تو ہمیں اس کی اطاعت بخوشی منظور ہے۔ واللہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور حکومت سے مجھے دنیا میں کوئی محبوب چیز اور حضرت عمر فاروق کی ولایت اور خلافت سے دشمن سے کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، مگر اب ان کی اطاعت اور انہوں نے جو احکام صادر فرمائے ہیں وہ مجھے بخوشی منظور ہیں۔ حضرت عامر نے تمام فرمان پڑھ کر جب سنا لیا تو چونکہ انہیں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنے کا حکم ہے، اس لیے آپ کے ہاتھ پر حضرت عمر کی طرف سے 3 شعبان المعظم 31 ہجری کو بیعت ہو گئی۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر کے حکم سے لوگوں کو اطلاع دی، مال و اسباب کی حفاظت اور لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اور یہ سمجھ لیا کہ حضرت خالد بن ولید کو اپنی معزولی گراں گزرے گی اور بمقابلہ سابقہ غزووں کے دشمن کے مقابلے میں اپنی شجاعت کے جوہر ذرا کم دکھلائیں گے، مگر میں نے سنا کہ آپ معزولی کے بعد سب سے زیادہ سختی کے ساتھ کوشش کرتے اور جہاد میں حصہ لیا کرتے تھے۔ خصوصاً قلعہ ابو القدس میں آپ نے نہایت شجاعت کے ساتھ کارہائے نمایاں دکھلائے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ سے قلعہ ابو القدس کا قصہ بیان کیا میں نے اس سے دریافت کیا تھا کہ شام میں یہ کس جگہ واقع تھا۔ اس نے کہا کہ عرفہ طرابلس اور مرج السلسلہ کے مابین تھا اور ان کے سامنے ایک کلیسا اور اس کلیسا میں ایک طرف ایک صومعہ بنا ہوا تھا جس میں دین مسیح علیہ السلام کا ایک راہب جو کتب سابقہ اور اخبار ماضی کا عالم تھا رہا کرتا تھا۔ رومی اس کے پاس اس کے علم سے استفادہ کرنے آیا کرتے تھے۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور اس کا معمول تھا کہ وہ ہر سال اپنے دیر کے قریب رومیوں کو ماہ سیام کے بعد ایک عید منایا کرتا تھا
جس میں رومی نصارہ وغیرہ اطراف و اکناف اور صفا حلوں سے اور قبطی مصر سے آ کر اس کے گرد جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ اپنی چلہ کی جگہ سے اٹھ ان کے پاس آ کے انہیں انجیل اور اس کے احکام کی تعلیم دیتا اور وعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ انہی ایام میں ہر سال کلیسا کے ساتھ ایک عظیم الشان بازار نمائش میلہ بھی لگا کرتا تھا، جس میں لوگ مال و متاع اور چاندی سونے لا کے خرید و فروخت کیا کرتے تھے اور 3 یا 7 دن تک خوب چہل پہل اور گرم بازاری کیے رہا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ انہیں ایک موحدی نصرانی جس کے اہل و عیال نیز خود اسے بھی حضرت عبیدہ بن جراح نے امان دی تھی، اس کی اطلاع دی تھی۔ دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت کی قسط نمبر 1 کا یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ قسط نمبر 2 کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔